على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال ربنا تبارك وتعالى في حديثه القدسي لولاک لما خلقت الافلاک وفي روایت لما خلقت الدنیا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی اصل میں بہت دنوں سے ادھر بنگال میں اب تقریر نہیں کرنے کے لیے آیا کرنا تو عادت جو تھی وہ بھول بھال گئی. ہماری طرف یہ اس طرح سے درود نہیں پڑھا جاتا ہے. کوئی جو میں نے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا سرمدا. مگر صحیح معنی میں درود پڑھنے کا حق بنگالی ہی ادا کرتا ہے. مجھے یاد آیا جب ہم کلیا چک میں تھے, تھوڑا سا 5 منٹ کے واقعہ بنگال میں. جب ہم کلیا چک میں تھے تو جب حج کرنے گئے, حج سے واپس آئے تو مجھ کو احساس یہ ہوا کہ کتاب میں جو کچھ پڑھ کے گئے تھے حج کے بارے میں وہ کافی نہیں تھا. اب وہاں بتایا گیا ہے کہ فلاں جگہ جا کر ایسا کرو, تو اس نام کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے, اس کا نام دوسرا ہو گیا ہے بدل. اب وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں تو کہاں ملے گی؟ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں کی پہچان یہ ہے کہ وہاں ایک پتھر گڑا ہوا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے. اب پتھر گڑا ہوا ہی نہیں, سب بجلی. کہیں پر ہرے رنگ کا بلب ہے, یہ اس کی پہچان ہو گئی ہے. اب پتھر نہیں گڑا ہوا, ہرے رنگ کا بلب جلا دیا ہے, کہیں لال رنگ کا بلب جلا دیا ہے. تو ہم کو احساس یہ ہوا کہ جب میرا یہ عالم ہے پریشانی کا, تو ہمارے جو دوسرے بیچارے پڑھے لکھے نہیں حاجی حج کرنے جاتے ہیں ان کا حج کیسا ہوتا ہو. تو میں نے حج کی ٹریننگ شروع کی. حج میں جانے سے پہلے جب لوگ جاتے ہیں حج میں 20-25 دن پہلے میں نے ٹریننگ رکھی. اس میں یہ کیا کہ فیلڈ میں اینٹ سے مکہ بنایا, مدینہ بنایا, مینا بنایا, عرفات بنایا, اس طرح سے سب بنا کے میں نے دکھایا لوگوں کو کہ یہاں سے یہ ایسے کرنا ہے, وہاں ایسے کرنا ہے. تو اس طرح سے میں نے ٹریننگ دی. ایک صاحب حج کرنے گئے تھے, وہ شجا پور سے پورب طرف گاؤں ہے, یاد نہیں رہا نام, ہوگا بھائی. وہاں کے ایک صاحب بھی تھے ٹریننگ,
وہ گئے حج کر کے جب آئے تو 10-12 دن کے بعد وہ آئے ملاقات کے لیے. ایک چھوٹی سی شیشی میں زمزم لے کے اور کچھ کھجور ایک تسبیح لے کے آئے میرے پاس ملنے کے لیے. بہت خوش تھے وہ. کہا حضور حضور بولتا ہے سب آپ جو ٹریننگ دے دیا ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. پورا حج ویسی کی جیسے جیسے بتا دیا. مگر حضور ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی. کیا کہ وہاں کے لوگ عربی بولتے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, مگر اذان بنگلہ میں کہتا ہے. بنگلہ میں کہتا ہے, بولتے ہیں عربی میں, اذان بنگلہ میں کہتا ہے. ارے ہم بھی تو گئے تھے, بنگلہ دیکھے بتانا بنگلہ میں کہتا ہے. بولے ہاں حضور بنگلہ میں اذان کہتا ہے. میں کہاں سنے تھے؟ بولے وہیں سنی. بولے کیسے؟ بولے جیسے ہم لوگ یہاں دیتے ہیں ویسے دیتا ہے. تو اس کو وہ سمجھا کیا, یہاں ہم لوگ بنگال کے لوگ جیسے اذان دیتے ہیں ویسے وہ بھی دیا. وہ تو بنگلہ کا اذان ہو گیا, عربی کی اذان نہیں ہوئی. یہ جو درود پڑھتے ہیں آپ تو کس زبان میں پڑھتے ہیں یہ بتائیے. ابھی جو دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں نا بنگلہ میں درود پڑھے, وہ بھی عربی ہے مگر بنگلہ ٹون میں پڑھتے ہیں, بنگلہ سر میں پڑھتے ہیں, وہ عربی سر نہیں ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ اذان یہ درود جب بنگال میں سنتے ہیں لوگوں کو پڑھتے ہوئے, مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلائل الخیرات کی شرح میں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے تو ہے ہی, ان کے علاوہ بھی فرشتے رہتے ہیں. ایک فرشتے کا کام یہ ہے کہ جب وہ درود پڑھے گا تو اس کا درود لے کے مدینہ جائے گا اور وہ جا کے نبی سے کہے گا اے اللہ کے نبی, یہ مرشد آباد کے فلاں آدمی نے درود بھیجا ہے, یہ ملکی کے فلاں آدمی نے درود بھیجا ہے, یہ کٹیہار کے فلاں آدمی نے آپ کو درود بھیجا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اسے سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اس کے سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اما صلاۃ اہل محبتی, لیکن اگر کوئی میری محبت میں ڈوب کر, وہ اخلاص کا معنی وہی ہے, میری محبت میں ڈوب کر بالکل جھوم کے درود پڑھتا ہے تو اب وہ فرشتہ لے کے نہیں آتا. اسمعوا باذنیا ہذین, میں اپنے ان کانوں سے خود سنتا ہوں سبحان اللہ اور اس کا جواب دیتا ہوں. تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اسی انداز کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوم کے یہاں کے لوگ درود پڑھتے ہیں. پڑھو ایک بار اور درود سنا دو بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد. میں کمرے میں تھا, شاید پہلی تقریر ہو رہی تھی, امام صاحب آپ
تقریر کر رہے تھے. اللہ کے نبی زندہ ہیں یہ بتا رہے تھے نا. انہوں نے کئی واقعے سنائے، خواجہ غریب نواز کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا، وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نبی بے شک زندہ ہیں. ہم لوگ زندہ نبی کی زندہ امت ہے. سبحان اللہ. ہمارے نبی زندہ ہے. بولو زندہ ہے. ہاں اب سمجھ میں آ رہا کہ سمجھ رہے ہو. ہمارے نبی زندہ ہے. زندہ ہے اور ہم زندہ ہے. زندہ ہے. بولو زندہ ہے. زندہ ہے. زندہ ہے. زندہ تو ہے نبی ہمارے زندہ ہیں، جاگ رہے ہیں، اور ہم زندہ ہیں، سو رہے ہیں. سو رہے ہیں. نہیں سو رہے ہیں. اگر سو نہیں رہے ہوتے تو نبی کی بات پہ چلتے نا. جاگ رہے ہوتے تو نبی کی بات پہ چلتے. نبی نے فرمایا شراب مت پیو، پی رہے ہیں. آج ہم پی رہے ہیں. نبی نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، بول رہے ہیں. آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں. نبی نے فرمایا چغلی مت کرو، آج ہم چغلی کھا رہے ہیں. نبی نے فرمایا حسد مت کرو، آج ہم حسد کر رہے ہیں. وہ کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ نہیں ہے تو اچھا ہی نہیں ہے. برائی سب ہمارے اندر آ گئی ہے. ہم تو سو رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں لوگ گھوڑا بیچ کے سونا. ہم زندہ ہیں لیکن سو رہے ہیں. مگر جانکنی میں ہے. اور جانکنی میں جو رہتا ہے اس کا شمار جانکنی بولتے ہیں نا ادھر مرنے سے پہلے. کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے جو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے ہمارے یہاں جانکنی بے ہوش. سمجھتے ہیں نا کہ جو جانکنی میں ہے وہ نہ زندہ ہے نہ مردہ، کچھ بھی نہیں ہے. جانکنی میں جو زندہ رہے تو بات سنے سمجھے. وہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. اور مردہ ہو تو سانس نہ چلے، اس کی سانس چلتی ہے، نبض ہے، سینے میں دل دھڑک رہا ہے. تو پتا چلا کہ نہ وہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، عالم جانکنی میں. وہی حال آج مسلمانوں کا ہے. وہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، عالم جانکنی میں ہے. ہاں جس نبی کی امت ہے وہ نبی زندہ ہے سبحان اللہ. اور جاگ رہا ہے. زندگی کا ثبوت دیں گے؟ دلیل چاہیے؟ بولو. جی جی. دلیل یہی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے. سنیے آپ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے نبی اگر تم نہ ہوتے تو ہم دنیا پیدا نہیں کرتے. بار بار سن چکے ہیں آپ لوگ بہت سے جلسوں میں. اللہ نے دنیا بنائی نبی کے لیے، تو خود اللہ فرما رہا ہے اے نبی اگر تم نہیں ہوتے، تم کو پیدا نہیں کرتے تو ہم دنیا نہیں بناتے. نہ زمین بنتی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، ستارے، کچھ نہیں بنتا. یہ سب کچھ بنا ہے اللہ. ارے کیا کر رہا ہے؟ ہم لوگ درسگاہ کے لوگ ہیں، چاروں طرف نظر رکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. کون طالب علم پڑھ رہا ہے، کون سو رہا ہے، کون گھوم رہا ہے، سب دیکھتے ہیں.
टीचर को सब कुछ करना पड़ता है। तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते अगर, तो दुनिया पैदा नहीं होती। अल्लाह ने नबी को लिए दुनिया पैदा की। तो अल्लाह खुद फरमा रहा है, ए नबी तुमको दुनिया में भेजना था। नबी तो पैदा बाद में हुए ना, नबी तो पहले हो गए थे, मगर पैदा बाद में हुए, दुनिया में बाद में आए। तो अल्लाह फरमा रहा है, ए नबी अगर तुमको दुनिया में भेजना नहीं होता तो हम दुनिया नहीं बनाते। दुनिया बनाए है तुमको दुनिया में भेजना है। तो नबी को दुनिया में भेजना है, इसलिए अल्लाह ने दुनिया बना ली। आज आप लोग जलसा कर रहे हैं, पोस्टर छापे हैं क्या? हिंदी नहीं छापे। मैं बड़े जलसों में पोस्टर छपता है, नहीं छपता है? छपता है। ऐलान किए हैं नहीं, कैसे सब लोग जा गए? तो माइक तो ऐलान है। अरे माइक ही तो ऐलान है, ऐलान हुआ ना? पहले ऐलान हुआ या पहले हम आए हैं? पहले ऐलान हुआ। तो मकसद क्या था? ऐलान में क्या ऐलान किए थे? मेरे बारे में ऐलान किया ना कि मजदूर रहमान आएगा। तो मेरे आने के लिए ऐलान किया। पहले ऐलान किया तो बाद में हम आए। ये किस लिए लगाया? हम आए थे, आ रहे हैं इसीलिए लगाया। ये स्टेज क्यों बनाया? हम आ रहे हैं इसलिए बनाया। ये लोग क्यों जमा हुए? हम आ रहे हैं इसलिए लोग जमा हुए। सारा इंतजाम हुआ मेरे आने के लिए। बात समझ में आ रही है? कल रहेगा ये सब? नहीं रहेगा ना। ये लाइट, ये माइक, ये मजमा कुछ नहीं है। तो ये सारा एहतमाम मेरे आने के लिए है। जब तक हम हैं ये है, और फिर अगर हम चले जाएं वो भी चला जाएगा, तो कुछ नहीं रहेगा। ये बात समझ रहे हो? तो अल्लाह फरमाता है, ए नबी तुमको भेजना है दुनिया में, तुम्हारे आने के लिए दुनिया में आसमान का शामियाना लगाया है, जमीन का बिछोना बिछाया है, चांद सूरज की लाइट रोशन की है, सितारों की जुमघट की झुरमुट पैदा की है। ये नबी सब कुछ तुम्हारे लिए, तुमको दुनिया में भेजना था। तो आदम को पैदा किया कि आदम दुनिया में जाकर ऐलान करेगा। हजरत आदम ने ऐलान किया, मेरे बाद बोलो आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। अरे भाई ये सब बंद करो, ये सब कुछ नहीं। स्टेज पर जो आ जाए सब काफी क्या है, यहाँ नहीं न हम खुद पीते न किसी को पीने देते हैं। जरा दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली लड़के को यहाँ से उठा के भगाओ। चल भाग रहे, चल 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 भाग रहे। चलो चलो तुझे एक बार दुरूद पढ़ो।
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد لانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے زمین اس لیے بنائی کہ نبی کو بھیجنا ہے، سبحان آسمان اس لیے بنایا نبی کو جانا ہے، چاند اس لیے بنایا کہ نبی کو جانا ہے، لائٹنگ کرنی ہے، سورج اس لیے بنایا کہ نبی کو جانا ہے، لائٹنگ ہونی ہے، ستاروں کو اس لیے بنایا کہ نبی کو جانا ہے، جگمگانا ہے رات میں۔ سب کچھ نبی کے لیے بنا۔ حضرت آدم پیدا ہوئے اناؤنسر بن کے اعلان کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اعلان کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اعلان کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اعلان کرنے کے لیے۔ جو نبی آئے اعلان کرتے آئے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ جو نبی آئے یا تو صحیفہ لے کر آئے، صحیفہ میں چھوٹی کتاب، یا پھر بڑی کتاب لے کر آئے۔ یہ چھوٹی کتاب، بڑی کتاب کیا ہے؟ جو صحیفہ ہے، چھوٹا پوسٹر ہے۔ جو بڑی کتاب ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ بڑا پوسٹر ہے۔ تو جو آئے پوسٹر لے کر آئے، انجیل لے کر آئے، اعلان کرتے ہوئے آئے کہ محمد رسول اللہ دنیا میں آنے والے ہیں۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ محمد رسول اللہ دنیا میں آ گئے، دنیا میں آ گئے ہیں، آگے کہ نہیں آئے؟ آئے آئے۔ رہے کہ نہیں رہے؟ رہے۔ اور اگر نبی دنیا میں آئے رہے معاذ اللہ پھر مر کے ختم ہو گئے تو اللہ کو چاہیے تھا کہ زمین کا بچھونا سمیٹ لیتا، آسمان کا شامیانہ کھینچ لیتا، چاند سورج کی لائٹنگ ختم کر دیا ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے میرے لیے سب کچھ کیا، ہم آ گئے اور آ کے جب یہاں سے چلے گئے بالکل تو سب کھل گیا، سب ختم ہو گیا۔ تو نبی آ کے اگر بالکل چلے گئے، ختم ہو گئے، مرکز مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو سب کچھ سمیٹ لینا چاہیے تھا، کھل جانا چاہیے تھا، ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ زمین کا بچھونا اسی طرح بچھا ہوا ہے، آسمان کا شامیانہ اسی طرح لگا ہوا ہے، سورج کی لائٹنگ اسی طرح سے موجود ہے۔ تو بولو نبی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ نبی موجود ہے۔ ہاں، ہم دیکھ نہیں پا رہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے، کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ ہماری آنکھ میں طاقت نہیں ہے، ہماری آنکھ میں طاقت نہیں ہے۔ کوئی ہوا کو دیکھتے ہو، ہوا کو محسوس کرتے ہو، چلو اگر کوئی ایک تھپڑ مار دے تو درد ہوتا ہے؟ درد کو دیکھتے ہو؟ نہیں دیکھتے۔ وہ درد ہے کہ نہیں ہے؟ ہوتا ہے، درد ہے۔ اگر ہماری آنکھ میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو ہم درد کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری آنکھ میں طاقت پیدا ہو جائے تو ہم ہوا کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہوا ہے، تو کمی نبی کے ہونے میں نہیں ہے، کبھی ہماری آنکھ میں ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ نبی آج بھی موجود ہے مگر ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ اللہ کے رسول سروری کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول بیمار ہو گئے۔ بیمار ایسے ہیں جو حاجی حج کر کے آیا اس مجلس میں ہوگا تو وہ دیکھ کے آیا ہوگا کہ نبی کا مزار جہاں پر گھرا ہوا ہے وہی نبی کا گھر تھا، حضرت عائشہ کا مکان وہی تھا، نبی کا مزار اسی میں بنا ہے۔ اس کے بعد مسجد ہے، بیچ میں ایک بتے کا بھی، ایک بالش کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مسجد سے ایسے پیر بڑھاتے تھے، ایک پیر مسجد میں اور دوسرا پیر بڑھاتے تھے تو گھر میں،
اور جب گھر سے مسجد آتے تھے تو ایک پیر گھر میں اور پیر بڑھائے تو مسجد میں، ایسا ہی تھا۔ مگر نبی ایسے بیمار ہوئے، بیماری کیا؟ بخار، نبی کی بیماری بخار، تو اللہ کے نبی بیمار ہوئے، ایسے بیمار ہوئے کہ مسجد جا نہیں پائے۔ کیوں؟ تاکہ امت کو سبق مل جائے، امت کو سبق مل جائے، سبق مل جائے کہ بیماری میں اگر تم مسجد نہیں جا سکو تو گھر ہی میں نماز پڑھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے نبی مسجد نہیں جا پا رہے تھے، ایسے بیمار ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سرہانے ہیں، کھڑی ہیں۔ ایک شخص آیا، آ کے دروازہ پیٹا، دستک دیا۔ آج کل تو گھنٹی چل رہی ہے، بٹن چل رہا ہے، کسی کے یہاں جانا ہو، اندر آدمی ہو، دروازہ بند ہو تو بٹن پہ ہاتھ رکھ کے ٹن 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 اندر بول گیا۔ اور آج کل تو اذان کی طرح بھی آواز نکلتی ہے گھنٹی میں، سمجھ جاتا ہے کہ کوئی آیا ہے۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا نہیں، تو دروازہ پیٹنا پڑتا۔ آنے والے شخص نے آ کے دروازہ پیٹا، ایسے ہی۔ تو اللہ کے نبی تو بیمار ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، من القادم، کون آئے ہو بھائی؟ آنے والے تم کون ہو؟ ہم لوگ بھی کہتے ہیں کون؟ کوئی اگر دستک دیتا ہے، دروازہ پیٹا تو پوچھتے نا کون؟ بغل کیا جو یہی پوچھتے ہو نا۔ تو نبی نے فرمایا من القادم، یہ حضرت فاطمہ نے فرمایا من القادم، آنے والے نے کہا دور کا مسافر ہوں، نبی کی زیارت کے لیے آیا، دور سے آنے والا مسافر ہوں، نبی کی زیارت کے لیے آیا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے مسافر، آج واپس جاؤ، نبی سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، نبی کی طبیعت ناساز ہے، ملاقات نہیں ہو پائے گی، پھر کبھی آنا۔ وہ چلا گیا۔ اب پتہ نہیں کتنی دور گیا تھا، اگر گھڑی کا زمانہ ہوتا تو معلوم ہوتا کہ 1 منٹ کے بعد پھر آ گیا، پھر آ گیا، پھر آ کے دروازہ پیٹا۔ تو حضرت فاطمہ نے پھر پوچھا من القادم، اب کون آئے ہو بھائی؟ تو اس نے کہا وہی مسافر جس کو ابھی واپس کیا گیا تھا، دوبارہ آیا ہوں۔ تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو، ابھی تو کہہ دیا کہ بھائی بیمار ہے، نبی ملاقات نہیں ہوگی، بعد میں آنا۔ وہ گیا، جا کے لوٹ کے چلا آئے۔ لیکن حضرت فاطمہ کا اخلاق تھا، نبی کی تربیت یافتہ تھی، فرمایا آنے والے مسافر، ابھی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ نبی کی طبیعت ناساز ہے، جاؤ، ابھی ملاقات نہیں ہوگی، بعد میں آنا۔ تو اتنی جلدی تم کیسے لوٹ کے چلے آئے؟ نہیں ملاقات نہیں ہوگی، بعد میں آنا۔ پھر چلا گیا، 2 منٹ نہیں گزرا، پھر آیا، پھر دستک دینے لگا۔ تو حضرت فاطمہ نے سمجھا کہ اب یہ کوئی پھر دوسرا ہوگا۔ پوچھا من القادم، اب کون آئے ہو بھائی؟ اس نے کہا وہی مسافر ہوں جس کو 2 بار واپس کیا گیا ہے۔ تو غصہ تو آئے گا۔ حضرت فاطمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جی چاہا ڈانٹوں، سرکار نے اشارے سے منع کیا، نہیں بیٹی ڈانٹو نہیں، وہ کوئی اور نہیں، حضرت ملک الموت ہے۔ سبحان، یہ جرت وہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں، ملک الموت ہے، دروازہ کھول دو۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، حضرت ملک الموت آئے، میرے نبی کو سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا
اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ نے آپ کو سلام کا سلام کہا ہے، اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اگر جانا چاہتے ہیں آپ تو آپ کو لے چلوں، اور اگر نہیں جانا چاہتے ہیں تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ سبحان اللہ بولو، دنیا میں تمہارے یہاں بھی کوئی مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ ارے آدمی مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ مرتا ہے تو کسی کے دروازے پر آ کے ملک الموت کھٹکھٹاتا ہے نہیں اور پرمیشن نہیں ملے تو واپس جاتا ہے؟ ایک کو ٹان کے لے کے چل جاتے ہیں۔ بہت حضرت پاپ کریں۔ ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اگر جانا چاہیں تو لے چلوں، اور نہ جانا چاہیں تو آپ کو یہیں رہنے دوں، میں چلا جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، ملک الموت، انی مشتاق الی لقاء ربی، سبحان میں اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ سبحان اللہ حضرت ملک الموت نے میرے نبی کی روح قبض کی، نبی کی روح کب قبض کی۔ نبی کا سینہ دھڑکنا بظاہر بند ہو گیا، نفس چلنا بظاہر بند ہو گیا۔ اب نبی کی روح لے کے چلے تو روح کے دو مقام ہیں، قرآن نے فرمایا ہے، ایک کا نام ہے علیین، ایک کا نام ہے سجین۔ سجین کیا ہے؟ خدائی جن خانہ ہے، چور، اچکے، بےایمان، غیر مسلم سجین میں جائیں گے، سب کی روح سجین میں رکھی جاتی ہے، اس میں بھی A کلاس، B کلاس، C کلاس، D کلاس ہے، جو جیسا ہوگا ویسی ان کو روم ملے گا، بس چاہیے ملے گی۔ اور اچھے لوگوں کی روح علیین میں رکھی جاتی ہے، علیین میں بھی A کلاس ہے، B کلاس، C کلاس، D کلاس۔ جو روح جتنی اچھی ہوگی ان کو اتنا ہی اچھا کمرہ ملے گا۔ حضرت ملک الموت جب بھی کوئی روح قبض کرتے ہیں، یا تو علیین میں لے جاتے ہیں یا سجین میں، جو جہاں کے لائق ہوتا ہے، اور جا کے کہتے ہیں کہ یہ روح لے کے آئے ہیں، تم کو امانت دے رہے ہیں، قیامت کے دن تم سے واپس لیں گے، قیامت کے دن واپس لیں گے۔ اور قیامت کے دن واپس ہو کر پھر ہر ایک آدمی زندہ ہوگا، روح لوٹائی جائے گی۔ ملک الموت آج میرے نبی کی روح کو لے کر چلے علیین کے سب سے اونچے مقام پر، بالکل ایک کلاس میں، اور علیین سے جا کے کہا، اے علیین، اللہ کے روح، اللہ کی نبی کی روح کو لے کر آئے ہیں، اللہ کے محبوب کی روح کو لے کر آئے ہیں، اسے امانت رکھو، قیامت کے دن واپس۔ تو روح نے کہا، علیین نے کہا، ارے ادھر ادھر کہاں اتنا جاتے ہو بھائی؟ جا رہا ہے، بیٹھ جاؤ بھائی، کیوں اتنا ادھر ادھر کرتے ہو؟ علیین نے کہا، اے ملک الموت، جب سے موت پیدا ہوئی ہے اس دن سے لے کر آج تک جتنی روح لے کر تم آئے، ہم کو امانت دیے، سب کو امانت رکھے ہو، کبھی تم کو منع نہیں کیا، مگر آج وہ روح لے کر آئے ہو جو دنیا کی تمام روحوں سے بہتر روح ہے، سبحان اللہ تمام روحوں سے جس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، تم مجھے امانت دے رہے ہو۔ امانت کا قاعدہ یہ ہے
کہ جتنی قیمتی چیز ہوگی حفاظت کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہو جائے گی. آدمی بازار گیا سبزی خریدنے کے لیے 25 روپے لے کر 20 روپے میں سبزی خریدی 5 روپے بچ گئے, کرتا اٹھا کے الگنی میں ٹانگ دیا. کیوں 5 روپے تو ہے, کیا ہوگا. لیکن اگر 5-10 ہزار جیب میں ہے تو ایسی الگنی میں نہیں پھینک دے گا. کیا بھائی پھینک دے گا؟ نہیں پھینکے گا. کیوں؟ مال قیمتی ہے تو حفاظت کی بھی ذمہ داری زیادہ ہوگی, حفاظت زیادہ کرے گا. بینک گئے, بینک سے 2 لاکھ روپے نکال کر آ گئے. تو اب آپ صندوق تلاش کریں گے نا, 2 لاکھ روپے صندوق میں رکھتے, اور بینک میں لاکھوں نہیں کروڑوں رہتے ہیں. تو صرف صندوق بھی کافی نہیں. بیٹھتے رہو, کب کرنے کے لیے نہیں آئے. صرف صندوق کافی ہوتی ہے بینک میں؟ کیا نہیں, بندوق بھی رہتی ہے, صندوق ہی کافی نہیں. کیوں کہ زیادہ مال ہے, زیادہ قیمتی مال ہے, تو صندوق کافی نہیں, بندوق بھی چاہیے. اے ملک الموت, جتنی روح لے کر جب بھی آئے ہم نے کبھی منع کیا؟ منع کبھی نہیں کیا. سب کو امانت رکھے ہوئے ہیں, مگر یہ روح اللہ کے محبوب کی روح ہے, اتنی قیمتی ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا فریضہ ہم ادا نہیں کر پائیں گے. مجھے معاف کرو, کہیں اور لے. حضرت ملک الموت آگے بڑھے, گئے کرسی کے پاس. اللہ کی کرسی قرآن کریم میں ہے کہ وہ یہ زمین آسمان سب اس کے اندر بیٹھ جائے, اتنی جگہ ہے اس میں. پوری زمین پورا آسمان اس میں گھس جائے. کرسی سے جا کے کہا, اے کرسی, یہ اللہ کے محبوب کی روح ہے, لے کے آئے ہیں تم کو امانت دینے کے لیے. آج اسے امانت رکھو, کل قیامت میں تم سے واپس لیں گے. کہتے ہیں کہ خالی پان کھاتا ہوا گھوم رہا ہے, ادھر جا رہا, ادھر سے ادھر آ رہا ہے, دکھانے کے لیے ہم کو پان کھا رہے ہیں. ابھی آیا ابھی چلا گیا, ہوتا کوئی کام کیا؟ ہم تو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہم رٹ کے تقریر نہیں کر رہے ہیں, اور لکھ کے نعت بھی کی نہیں پڑھتے ہیں. ہم کو تو سوچنا پڑتا ہے کیا بولیں کیا بولیں. پڑھو ایک بار درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ کرسی نے بھی ہاتھ جوڑا, اے ملک الموت مجھے معاف کرو, اتنی بڑی قیمتی چیز کی حفاظت ہم نہیں کر پائے. حضرت ملک الموت وہاں سے آگے بڑھے, لوح محفوظ کے پاس گئے. لوح محفوظ نے بھی انکار کر دیا, معافی مانگی. آگے بڑھے, بڑھتے گئے, مگر سب نے انکار کیا. اخیر میں عرش اعظم کے پاس گئے. عرش اعظم سے کہا, اے عرش, تو عرش اعظم ہے, سب سے بڑی چیز ہے, اتنی بڑی اور کوئی نہیں, تیرا مرتبہ سب سے زیادہ ہے. آج اللہ کے نبی کی روح کو لے کر آئے ہیں,
ان کو امانت دینے کے لیے، امانت رکھو قیامت کے دن واپس لے۔ تو عرش اعظم نے کہا اے ملک الموت، تم شاید بھول رہے ہو کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک بدن اور ایک روح۔ بدن اور روح میں کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ روح کا۔ روح کا۔ پھر بدن میں سر بھی ہے، پیر بھی ہے، نیچے۔ ان دونوں میں کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ سر کا۔ سر کا۔ سر کا۔ پیر کا مرتبہ سب سے کم ہے۔ ایک دن اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے لامکاں پہ بلایا تھا معراج پہ، تو اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے میرے ماتھے پہ قدم رکھا، میرے ماتھے پہ اپنا قدم رکھا، تو مجھے فخر حاصل ہوا کہ میں اللہ کے نبی کی سیڑھی بنی۔ تو آج نبی کا تلوا نہیں، سر بھی نہیں، روح لے کر آئے ہو میرے پاس امانت دینے کے لیے۔ ہم اس لائق کہاں ہے کہ اس روح کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اے ملک الموت، یہ کام مجھ سے بھی نہیں ہوگا، کہیں اور جاؤ۔ حضرت ملک الموت نے جب یہاں سے وہاں تک دیکھ لیا کہ کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہوا، تو خدا سے عرض کی، خدایا یہاں سے وہاں تک ہر جگہ بولی، کہیں کامیابی نہیں ملی، اب اس روح کو کہاں لے جاؤں، کہاں رکھوں؟ غیب سے آواز آئی، اے ملک الموت، یہ روح ابھی پیدا ہوئی؟ ملک الموت نے کہا نہیں خدایا، بہت پہلے پیدا ہوئی۔ ارشاد ہوا کب پیدا ہوئی؟ کہ خدایا تو پیدا کرنے والا جانے، وہ پیدا ہونے والی روح جانے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں پیدا ہو کر، دنیا میں جا کر 63 سال رہی ہے۔ ارشاد ربانی ہوا، اے ملک الموت، 63 سال دنیا میں رہی تو کہیں تو کسی جگہ تو رہی ہوگی۔ ملک الموت نے کہا اللہ تیرے محبوب کے سینے سے لگ کے رہی ہے، 63 سال تیرے محبوب کے سینے سے لگ کے یہ روح رہی ہے۔ ارشاد ربانی ہوا، اے ملک الموت، جو سینہ 63 سال تک اس کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا ہے سمجھ برین کا پگلا بیٹھا بیٹھا بہت دور پڑھو، سب گڑبڑا جاتا ہے۔ کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت، جو سینہ 63 سال تک اس کی حفاظت کر سکتا ہے وہی اس لائق ہے کہ پھر قیامت تک حفاظت کرے۔ لے جاؤ، جہاں سے لائے ہو وہیں واپس کر دو۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن سرکار غوث اعظم زندہ باد۔ حضرت ملک الموت نے جہاں سے روح اٹھایا تھا، اٹھا کے روح قبض کیا تھا، پھر وہیں پہ لا کے رکھ دیا، یعنی کہاں رکھا؟ گھر میں، حضور کے گھر میں، حضور کے سینے میں۔ سینے میں، جس کے سینے میں روح آ جائے وہ زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ 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 تو میرے نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے، بے شک زندہ ہے، میرے نبی زندہ ہے۔ زندہ ہے۔ ایک اور دلیل دے آپ کو،
اللہ کے نبی جب انتقال فرمائے تو انتقال فرمانے کے بعد صحابہ نے قبر کھود کے دفن کیا کہ نہیں؟ کیا اب یہ ختم کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہو کیا؟ کیوں لائے ہو یہاں اس کو؟ ابھی آئے ہو ارے ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں کہ شادی نہیں کیا تو کبھی بارات بھی نہیں گئے تھے، کبھی جلسہ نہیں رکھا تھا، بھول جاتا ہوں تو میں بوڑھا ہو گیا، بھول بھی جاتا ہوں بات نا کیا بول رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے انتقال فرمایا تو صحابہ نے قبر کھودی، دفن کیا، اسی کا نام آج اوپر گنبد بنا دیا تو گنبد خضرا اسی کا نام ہے، وہی اللہ کے رسول کا مزار ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہمارے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو قبر کھودتے ہیں، مردے کو نالا دھلا کر کفن پہناتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں۔ تو کیا آدمی اتارتا ہے؟ 5 آدمی نے 6 آدمی؟ 2 آدمی 2 آدمی قبر میں لیٹاتا ہے۔ کفن جو پہناتے ہیں تو ادھر بھی باندھ دیتے ہیں، تھوڑا سا کفن بڑا ہوتا ہے، ادھر بھی باندھ دیتے ہیں، کیوں باندھتے ہیں؟ تاکہ کھل نہ جائے، اڑ نہ جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن 2 صحابیوں نے قبر میں اتارا، اب ان کا بیان سنو۔ جن 2 صحابیوں نے ہمارے نبی کو قبر میں اتارا ان کا بیان سنو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے نبی کو قبر میں اتارا، لٹایا اور گرہ کھولی تو کھول کے چہرے سے کفن ہٹایا۔ ہمارے یہاں بھی کفن ہٹاتے کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں، لاکھ دیکھتے ہیں نا، کفن ہٹایا۔ جو ہی کفن ہٹایا تو ہم نے دیکھا کہ نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ہل رہے ہیں۔ ہونٹ زندے کے ہلتے ہیں کہ مردے کے؟ زندہ کے، تو پتہ چلا کہ نبی زندہ ہے، زندہ ہیں، ہونٹ نبی کے ہل ہل رہے رہے ہیں۔ ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ نبی کچھ فرما رہے ہیں۔ وہ ہلنے کا مطلب کچھ بول رہا ہے، نبی کچھ بول رہے ہیں، فرما رہے ہیں، بول رہے ہیں، مگر ہم سن نہیں پا رہے ہیں۔ نبی بول رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم سن نہیں پا رہے ہیں۔ آج کا آدمی ہوتا تو بولتا، نبی بولنا چاہتے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں۔ کوئی ہونٹ ہلائے آواز نہیں آئے تو کیا کہے گا؟ کہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے، بول نہیں پا رہا۔ مگر صحابی کا عقیدہ دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ نبی بول رہے ہیں، ہم سن نہیں پا رہے ہیں، تو قصور کس میں ہوا؟ ہم میں کان میں نہ قصور ہوا، کان میں منہ میں تو قصور نہیں ہوا نبی کے۔ نبی تو بول رہے ہیں مگر ہم سن نہیں پا رہے نہیں پا رہے ہیں، تو قصور ہمارے کان کا ہے، نبی کی زبان کا نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا ہم نے؟ تو ہم نے کان نبی کے ہونٹ کے قریب کر دیا ہے کہ نبی کیا فرما رہے ہیں، کہ ہمارا کان سن نہیں پا رہا ہے تو قریب کر دیں تو سن لیں گے شاید۔ جب نبی کے ہونٹ سے کان ہم نے قریب کیا تو ہم نے سنا کہ اس سے آواز آ رہی ہے، رب حبلی امتی، سبحان رب اللہ، حبلی امتی، سبحان اللہ، رب حبلی امتی۔ امتی یا رسول اللہ، زندہ زندہ اللہ اکبر۔ تو بولو نبی زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ ہے، زندہ ہے، بے شک زندہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی زندہ ہے، زندہ ہے،
اور ہم اسی زندہ نبی کی امت ہے. وہی زندہ نہ مردہ بیچ کا امتی ہے. زندہ امتی تو صحابہ تھے، تابعین تھے، ائمہ کرام تھے، بزرگان دین تھے. ہم تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بیچ کے لٹک رہے، بیچ میں ادھر کے ہیں. تو اللہ کے رسول سربری کائنات جناب محمد رسول اللہ زندہ ہیں، مگر ہم دیکھ نہیں پا رہے. اور ایک بات مثال کے طور پر دوں، آپ نے طے کیا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہم کو مالدہ جانا ہے. سورج نکلنے سے پہلے مالدہ جانا ہے. بیوی بچوں سے تذکرہ کیا. رات ہو گئی زیادہ، حساب کتاب کرنے میں سو گئے. آنکھ نہیں کھلی، دروازہ بند ہے. بیوی کی آنکھ کھلی، اس نے اٹھایا، آئی جاگو 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 جاگو، لگتا ہے سورج نکل گیا، تم تو پہلے ہی جانا چاہتے تھے. تو کیا کریں گے؟ آپ بیوی کو ڈانٹیں گے کہ کمرہ بند ہے، تم کیسے کہتی ہو کہ سورج نکل گیا ہوگا؟ اگر آپ ڈانٹیں تو بیوقوف ہوں گے. آپ کی بیوی عقل مند ہوگی، کہے گی کہ اجالا جو پھیل رہا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ سورج نکل گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو کبھی بغیر دیکھے بھی دوسری چیز کو دیکھ کے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے دوسری. اور مثال لیجیے، آپ سوئے، اب تو یہاں سب کا مکان پکا ہو گیا ہے الحمدللہ. ہم تو جب آتے تھے دیکھتے تھے بہت سے لوگوں کا مکان کچا تھا. تو وہ زمانہ دیکھ چکے ہیں. آج سے 40-45 سال پہلے بھی آتے تھے. اس وقت کے بہت سے لوگ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہوں. سویا کوئی، رات اندھیری، بارش ہونے لگی، باہر کتے جھانکنے لگے. آج تو وہ کیفیت نہیں ہے، وہ بولنے لگے. آج تو کتا بولتا نہیں ہے، گاڑی جاتی ہے تو ہارن بجاتی ہے. آپ سوئے، روزانہ جو بس جاتی ہے، پہلی بس جتنے بجے جاتی ہے، 6 بجے ہی سے ہارن بجاتی ہے. وہ اس کے ہارن کی مخصوص کیفیت ہوتی ہے. میرا تو وہ چھوٹی چھوٹی پوتی ہماری، کتنوں گاڑی گزرے کچھ نہیں، میری گاڑی اگر کہیں سے آ گئی تو گاڑی کی آواز پہچان لیتی ہے، دادا آیا. ہر گاڑی کی آواز الگ ہوتی ہے، بچے پہچان جاتے ہیں. گاڑی گزر رہی ہے، آپ سو رہے ہیں 6 بجے، اب تو جاڑے کا زمانہ آئے گا تو 7 بجے کے بعد سورج نکلے گا. پہلی بس جا رہی ہے، ہارن دیا، آپ کی بیوی نے اٹھایا، اٹھو اٹھو اٹھو، پہلی بس آ گئی. آپ اگر کہو کہ کم وقت تو اندر ہے، دروازہ بند ہے، پہلی بس کہاں دیکھ رہی ہے؟ وہ آپ کو کہے گی وہ کہ اس آنکھ سے دیکھ رہے ہو، اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہر چیز دیکھی کہ نہیں مانی جاتی، ہر چیز دیکھی کہ نہیں مانی جاتی. دوسری چیز کو دیکھ کر بھی دوسرے کا پتہ چل جاتا ہے، دوسرے کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہے، اور زندہ ہونے کی بے شمار پہچانات، بے شمار علاماتیں ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ بڑھائیے، تم تو لے امت خضرا کے پاس عرض کیا رسول اللہ ذرا اپنا دست اقدس بڑھائیے، ہم چومنا چاہتے ہیں۔ رسول کائنات نے قبر سے ہاتھ بڑھا دیا اور حضور غوث اعظم نے ہاتھ چوما۔ غوث اعظم تو بڑے غوث، حضرت امام رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جب بھی کوئی قافلہ جاتا حج کرنے کے لیے تو ان کو ایک نعت شریف لے کے لکھ دیتے تھے، نعت شریف عربی زبان میں لکھ کے دیتے تھے، جس میں یہ کرتا یا رسول اللہ میں تو دور رہتا ہوں، یہاں حاضر ہونے کی کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، اسی لیے لکھ کے سلام بھیج رہا ہوں، لکھ کے سلام بھیج رہا ہوں، اور اس کو دے دیتے کہ حاجی صاحب جا کے وہاں جب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب تو موقع آ گیا، تو وہاں جا کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب ہم دور تھے تو دور سے لکھ کر سلام بھیجتے، آج تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھا دیں، میں اس کا بوسہ لے لوں، اس کو چوم لوں، تو سمجھوں گا کہ ہمیشہ ہی آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ پھر نکالا قبر انور سے، اور حضرت امام رفاعی نے اس ہاتھ کا بوسہ لیا، اور ہزاروں حاجیوں نے دیکھا، سبحان اللہ، ہزاروں حاجیوں نے دیکھا، مگر کسی کے ذہن میں شبہ ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، مرنے کے بعد زندہ رہے آدمی بات سمجھ میں نہیں آنے کی ہے۔ تو میرے بھائی ہر بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج سے 50 سال پہلے کوئی کہتا کہ امریکہ میں جو ہو رہا ہے بیٹھ کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں موبائل پر، تو مانتا؟ نہیں بولو، نہیں آج سے 50 سال پہلے کا آدمی جانتا تھا؟ نہیں آج کا چھوٹا چھوٹا بچہ جانتا ہے۔ تو ہر بات ہر شخص کو ہر زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ نے انتقال فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ ہر آدمی کو مر جانا ہے کہ ہر آدمی کو موت چکھنا ہے؟ چکھنا ہے، بولو، چکھنا ہے، چکھنا ہے۔ اگر کوئی زہر چکھ لے تو مر جائے گا، بولو، مر جائے گا، مر جائے گا، اور شہد چکھ لے تو مٹھاس ہے؟ مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا نا؟ نہیں آئے گا مزہ؟ آئے گا، زہر چکھ لے تو مزہ آئے گا؟ نہیں سزا نہیں ہوگا، آئے۔ سزا۔ تو کوئی چیز ہوتی ہے جس کو چکھ کے آدمی مر جاتا ہے، اور کوئی چیز ہوتی ہے جس کو چکھ کے آدمی مر جائے، بولو، ہاں۔ اللہ کے پیارے نبی سروری کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کو چکھا، موت کو چکھا۔ چکھا۔ رمضان کے مہینے میں کئی دن ہے؟ وہ کتنا دن ہے؟ 4-5 مہینہ ہے، اور 6-7 مہینے گزر چکے۔ رمضان کے مہینے میں کوئی ایک گھونٹ شربت پی لے، اتنا سا دن میں
تو روزہ رہے گا؟ نہیں روزہ نہیں نہیں رہے گا. شربت نہیں، پانی پی لے ایک گھونٹ ایک قطرہ، روزہ نہیں رہے گا. ٹوٹ جائے گا. اور اگر منہ بھر کے پانی منہ میں رکھ لے، چکھ لے اور وہ اگل دے، فوراً نہیں 5 منٹ تک رکھے رہے، تو روزہ ہوگا کہ جلا جائے گا؟ 5 مرتبہ دن بھر میں کلی کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو؟ 3 بار کلی کرتے ہو تو روزہ چلا جاتا ہے؟ نہیں پانی چکھتے ہو مگر روزہ نہیں جاتا. اور ایک قطرہ پی لو تو چلا جاتا ہے. چلا جائے گا. پانی ہی نہیں، نیم کا مسواک کرو. میٹھا ہوتا ہے نا؟ تیتا ہوتا ہے. تو پتا چلا نا کہ تیتا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ چکھنے سے نا، چکھنے سے پتا چلا. تو مسواک کرنا تو سنت ہے رمضان میں بھی. تو سنت کی ادائیگی کے لیے مسواک کیا، منہ میں تیتا معلوم ہوا مگر روزہ نہیں ٹوٹا. نہیں ٹوٹا. اور ایک قطرہ پانی پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا، روزہ مر گیا. روزہ مر گیا، ختم ہو گیا. اور نیم چکھ لیا، پانی چکھ لیا تو روزہ ختم نہیں ہوا. قرآن نے کہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت چکھنا ہے. یہ نہیں کہ مر جانا ہے، کھانا نہیں کہا ہے، کھانا ہے، چکھنا ہے. چکھنے سے آدمی، موت کو چکھنے سے آدمی مر نہیں جاتا ہے. ہاں، جس کی موت زہر بن جائے، جس کی موت زہر بن جائے وہ مر جائے گا. جیسے غیر مسلم کفار، وہ مر جائے گا. لیکن اگر مسلمان ہے تو کمزور ہی صحیح زندہ رہے گا، مر نہیں جائے گا. ورنہ قبرستان جاتے ہو؟ چاہتے ہیں. ارے اگر آج کل نہیں جاتے ہو تو شب رات میں جاتے ہو کہ نہیں؟ چاہتے ہیں. حدیث میں کیا آیا ہے؟ قبرستان جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم علیہ قبور. السلام علیکم یا اہل القبور وَإِنَّا انشاءاللہ بکم لاحقون. تو قبر میں جو لوگ ہیں ان کو سلام کرتے ہو. تو کیا مگر سب لوگ مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں تو مردہ کو سلام کرتے ہو؟ اس میں جان ہے، اس کو سلام کرے گا؟ کھمبے میں جان ہے، نہیں اس کو سلام کرے گا؟ نہیں. سلام کس کو کرے گا؟ جس میں جان ہے. جس میں جان ہے. اور نبی نے فرمایا ہے کہ مردوں کو، کس کے مردوں کو؟ مسلمان مردوں کو، غیر مسلم مردوں کو نہیں. وہ تو زہر چکھ کے مرا ہے، وہ تو مر گیا ہے. اگر ایمان کے ساتھ مرا ہے تو وہ مر کے ختم نہیں ہو گیا، جان اس میں باقی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بھی موت کو چکھا، مگر اس انداز میں چکھا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا. سبحان اللہ. فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا. سب کا بدن چھوتا ہے نا، سب نے منہ نکالتا ہے. یا رسول اللہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا. تیری حیات میں زندگی، حیات میں زندگی تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے. تیری حیات کے مرکز تک اس کی رسائی نہیں ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ نکال لے، بس بدن چھو کے واپس جاتا ہے. یا رسول اللہ
فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے، اس کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مار ڈالے۔ ملک الموت تو سب کو مار ڈالتا ہے، سب کو موت دیتا ہے، مگر میرے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ملک الموت نے ہمیشہ کے لیے موت نہیں دی بلکہ حیات جاویدانی بخش دی، آپ روح کو واپس کر کے، اور انشاءاللہ قیامت میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1 گھنٹہ۔ اور کب ہم بیٹھے ہیں؟ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ اب بوڑھا آدمی کو کتنا کٹا ہوگا؟ منٹ۔ اب ابھی اور لوگ جوان لوگ ہیں تفصیل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔